آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فرمایا بے شک تم میں سے کوئی ہمیشہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، بالغ ہونے سے لے کے موت کے قریب تک، ورثہ 30 سال کا ہو، 50 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، وہ نیک عمل کرتا رہا، جنتیوں والے عمل کرتا رہا، حتیٰ ما یکون بینہا و بینہ الا ذراع، اتنے اس نے اعمال نیک کیے کہ اب اس بندے کے اور جنت کے درمیان صرف ایک گز کا فاصلہ باقی ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی ہے کہ ابھی مرے تو جنت میں پہنچ جائے، بس موت ہی اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ ہے، یا زمین سے ایک گز نیچے جائے تو زمین جنت کا باغیچہ بن جائے۔ فرمایا پھر کیا ہوا، اچانک فیسبق علیہ الکتاب، لکھا ہوا اس پر سبقت لے جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا، نعوذ باللہ من ذلک ومن عذاب النار۔ فرمایا اس نے 50 سال 70 سال تو جنتیوں والے اعمال میں گزار دیے، عین جب موت آنے لگی، موت کی سختی اور تلخی میں رب کی بارگاہ میں شکایت کرنے لگا اور اس کا منکر ہو گیا، معاذ اللہ، اس نے کوئی دوزخیوں والا عمل کر دیا، ابھی موت آئی اور اس نے فوراً اسے دوزخ کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اب عمر تو اس کی گزری تھی جنتیوں والے عمل کرتے ہوئے، لیکن قریب الموت اس نے دوزخیوں والا عمل کر دیا، عمر تو گزری تھی اسلام پر، مرتے ہوئے کافر ہو گیا، اب ایک لمحے کی بھول کی وجہ سے وہ دوزخ کا حقدار ٹھہرا۔ پھر فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ، فرمایا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا ہے، برائی پر پروان چڑھتا ہے، نیکی کی طرف نہیں آتا، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان بس موت کا فاصلہ باقی ہے، ابھی مرے تو دوزخ میں پہنچ جائے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ہوتا کیا، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، لکھا ہوا اس پر سبقت لے جاتا ہے اور مرتے دم اسے خدا یاد آتا ہے، اس سے پکی توبہ کرتا ہے، رجوع لاتا ہے، سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے کہ ابھی موت آتی ہے تو جنت کا باغیچہ جو ہے وہ اس کی قبر کی صورت میں اس کے سامنے ہوتا ہے۔ گویا اس حدیث میں ہمیں ترغیب بھی دلائی اچھائی کی، کسی وقت بھی نیکی کو معمولی نہ جانو، ساتھ خوف بھی دلایا کہ تقوی و طہارت کی وجہ سے، صوم و صلات کی وجہ سے، سخاوت و امارت کی وجہ سے تکبر میں نہ آ جانا کہ میری نیکیاں بڑی ہیں، سارا تکبر ایک لمحے میں خاک میں ملا کے رکھ دیا جاتا ہے، رب سے ڈرتے ہی رہنا، مالک تو نے ہی آسانی پیدا کرنی ہے، اور غرغرہ موت کے وقت اے اللہ ایمان اور خیر پر مجھے تو نے ہی باقی رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اختتام پر ہے، چونکہ خاتمے کا پتہ نہیں کب ہو جائے، لہذا ہر لمحے اپنی موت کا یہ اختتام کی یاد رکھو اور جان لو کہ ہو سکتا ہے آج کا دن میرا آخری دن ہی ہو، آج کی رات میری آخری رات ہی ہو، یہ لمحہ میری زندگی میں پتہ نہیں پلٹ کے آئے یا نہ آئے۔ کتنے لوگوں نے کہا تھا کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، موت آ گئی وہ بڑھاپے تک نہیں پہنچ سکے۔ کتنے لوگ کہتے تھے کل ہم درست ہو جائیں گے، کل تو آئی لیکن وہ باقی نہ بچے۔ کتنے لوگ کہتے تھے ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کے تعلیمی اخراجات، ان کے لیے مکان کی تعمیر، ان کے شادیوں کا اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ ضروریات ہیں، چلو ان اوقات میں رشوت لے لیں، سود خوری کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔
لیکن کیا خبر بعد کا وقت تمہارے پاس پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا۔ وہ انہی ہاتھوں میں سود لیتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، بتاؤ ان کے بچاؤ کا سامان کون کہیں سے لائے گا؟ کل کو نہ سوچئے، آج کو دیکھیے کہ کل تو آئے گی، کیا خبر ہم ہوں یا نہ ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بندے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب رات مل جائے نا پھر صبح کے منتظر نہ ہونا، اس رات میں کچھ کر لو کہ ضیا پتہ زندگی کی آخری رات ہو، صبح تو آئے اور تم موجود نہ ہو، پھر کیا بنے گا؟ مت کہو کل اٹھیں گے توبہ کر لیں گے، ابھی کرو، کیا خبر نیند میں جو روح نکلی ہے، روح سیلانی، وہ واپس بھی پلٹائی جائے کہ اللہ اسے اڑا کے ہی لے جائے اور تمہیں موت زدہ کر دے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب دن مل جائے، صبح ہو جائے، پھر رات کا انتظار نہ کرو، رات کو ہم توبہ کر لیں گے، رات کو پلٹیں گے۔ آنے والی رات کس نے دیکھی ہے؟ کیا خبر رات تو آئے لیکن تمہاری زندگی کی شام اس سے پہلے ہی ہو چکی ہو اور تمہاری زندگی کا سراج گل ہو چکا ہو، اور رات مل جائے مگر تمہاری ڈیڈ باڈی تمہارے اپنے اٹھا کے قبر کے سپرد کر چکے ہوئے ہوں۔ خذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک، اور فرمایا کرتے تھے اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، وہ وقت آ جائے کہ تم بیمار ہو جاؤ اور صحیح طرح رکوع سجود بھی نہ کر سکو، تم روزہ رکھنا چاہو تمہاری بیماری حائل ہو جائے تمہیں روزہ نہ رکھنے دے، اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ صحت کے دنوں سے کچھ فائدہ اٹھا لو، غنیمت جانو ان کو، اور ساتھ ہی اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب موت آئے گی تم کہو گے ایک لمحہ مہلت مل جائے، صدقہ کر لیں، خیرات کر لیں، لیکن لمحہ مہلت نہیں ملتی، اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ کیا خبر جس اولاد کو تم اپنے مال کو خیرات کرنے کی وصیت بھی کر کے آؤ، وہ تمہاری وصیت پر کان دھریں یا وراثت کو ہتھیانے کے لیے ہی کوشش میں لگے رہیں۔ اپنے آپ کو ہم نے خود درست سمت لگانا ہے، اور جب کسی کو خبر نہیں کہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے، پھر لمبی آرزو میں لگانا اور غفلت و سستی میں پڑے رہنا اور یہ سمجھنا کہ ابھی 10 سال بعد یہ کام کر لیں گے، کتنی بڑی غفلت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام ایک شخص کے پاس آئے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا، اور اسے سوال کیا، فرمایا کیف تجدک، اے میرے غلام بتاؤ تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ غرغرۂ موت میں ہو، روح نکلنے والی ہے، ابھی تم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، زندگی جب اختتام کو پہنچ رہی ہے، تم اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ انی لارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، عرض کیا ہے اللہ کے رسول قسم بخدا اس لمحے جب موت کا میں مہمان بنا ہوا ہوں اور ابھی رخصت ہونے والا ہوں، ظاہری کیفیت بتا رہی ہے اب میری زندگی کے اوقات باقی نہیں بچے، حضور قسم بخدا ایسی حالت میں مجھے اللہ کی رحمت سے کامل امید ہے، انی لارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، اور مجھے اپنے گناہوں کا پورا خوف ہے، گناہوں کے خوف سے لرزتا ہوں اور رحمت خدا بندی کی وجہ سے مسکراتا بھی ہوں۔ حضور یہ کیفیت ہے میری، رب کی رحمت کو دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالتا ہوں رونا شروع کر دیتا ہوں، حضور اس کیفیت میں مبتلا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت جس کی یہ کیفیت ہو، فرمایا اللہ اس کیفیت کا اتنا فائدہ دے گا، وہ جس چیز کی امید رکھتا ہوگا اللہ اس کی امید کو پورا کر دے گا، اور جس سے ڈر رہا ہوگا اللہ اس سے بچا لے گا۔ اور گویا مفہوم یہ ہے
کہ بندے اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے مرتے ہوئے، جا اللہ نے تجھے اپنی رحمت میں ڈانپ لیا ہے، اور اپنے گناہوں کا خوف ہے تجھے کہ گناہ بڑے ہیں معاف ہو جائیں، تو اس وقت جب تیرے اندر خوف باقی ہے، اس کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔